دوستو یہ جو آپ نقشہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پاپولیشن ڈینسٹی یا کسی کموڈٹی کا انڈیکس نہیں ہے، بلکہ یہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جو 2013 سے شروع ہوا تھا اور مزید ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے۔ 2013 میں اس انیشیٹو میں میجر ممالک جس میں چین، منگولیا، کرائزگستان، بیلاروس، تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور پاکستان شامل تھے، لیکن اسے مزید ایکسپینڈ کر کے 2015 سے 16 میں قازقستان، ازبیکستان، خلیجی ممالک جیسے سعودی عربیہ، عراق، ایجپٹ وغیرہ بھی شامل ہو گئے، اور آج کے ٹائم میں جتنے بھی آپ کو براؤن کلر نظر آ رہے ہیں وہ اس BRI کا کسی نہ کسی طرح حصہ ہیں۔ دوستو تجزیہ کاروں کے اندازے کے مطابق چین اب تک کا سب سے بڑا تخمینہ 62 بلین US کا میسیو منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، جو ایک کلیکشن آف میگا پروجیکٹس ہیں جو چین کو پاکستان کے گوادر پورٹ سے عربین سی کے ذریعے تجارت کی رسائی دے گا اور چین کے لیے لامحدود راستے کھولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چین پاکستان میں کھلی انویسٹمنٹس کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑا ہے کیونکہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا مستقبل پاکستان کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم اوورآل چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی کاسٹ پر بات کریں تو یہ 1 ٹریلین US ہیں۔ دوستو یہ اتنی رقم ہے کہ ہم کئی ملکوں کی کمبائنڈ سالانہ GDP بھی لے لیں تب بھی کم ہے، بلکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ کی سالانہ GDP بھی لے لیں تو اس کی سالانہ GDP 23 سے 24 ہزار بلین ڈالرز ہے، اور یہ اماؤنٹ 4 سے 5 سال کی GDP کے برابر ہے۔ اور اب اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ ماہرین کے اندازے کے مطابق BRI منصوبے میں مکمل لاگت 8 ٹریلین US تک ہوگی۔ آج تک دنیا کی 2/3 آبادی اور عالمی GDP کا 40% حصہ رکھنے والے 147 ممالک نے چین کے BRI منصوبے پر دستخط کیے ہیں یا ایسا کرنے پر دلچسپی ظاہر کی ہے۔ دوستو اب اگر ہم چین کی پلاننگ کے بارے میں بات کریں تو بیلٹ اینڈ روڈ کی شروعات صدر شی نے 2013 میں قازقستان اور انڈونیشیا کے سرکاری دوروں کے دوران اعلان کیے تھے۔ یہ منصوبے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ تھے، جس کا پہلا حصہ دی اوور لینڈ سلک روڈ اکنامک بیلٹ تھا اور دوسرا میری ٹائم سلک روڈ تھا۔ یہ منصوبے امریکہ کو ٹیکل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، جو کہ امریکہ کا سلک روڈ منصوبہ ہے۔ ان دونوں حصوں کو اجتماعی طور پر پہلے 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو کہا جاتا تھا، لیکن آخر میں اس کا نام بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بنا دیا گیا۔ شی جن پنگ کے ویژن میں ریلوے، انرجی پائپ لائنز، ہائی ویز اور ہموار سرحدی گزرگاہوں کا ایک وسیع نیٹ ورک شامل ہے۔ یہ نیٹ ورک مغرب کی طرف سابقہ پہاڑی سوویت یونین کنٹریز سے ہوتے ہوئے جائے گا اور دوسری طرف جنوب کی طرف پاکستان، ہندوستان اور بقیہ جنوب مشرقی علاقے اس میں شامل ہوں گے۔ فزیکل انفراسٹرکچر کے علاوہ چین نے سینکڑوں خصوصی اقتصادی زونز یا روزگار کے مواقع پیدا بھی کیے ہیں، اور اس نے صنعتی علاقوں کی فنڈنگ بھی فراہم کی ہے۔ اس نے اس کے علاوہ ملکوں کو ٹیک آفرنگز بھی کی ہیں، جس میں چین کا مشہور 5G نیٹ ورک شامل ہے جو ٹیلی کمیونیکیشن جائنٹ ہواوے سے پاور ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ چین اس سب سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ چین کے اس اقدام کے پیچھے جغرافیائی اور اقتصادی دونوں مفادات شامل ہیں۔ زی کے ویژن کے مطابق وہ چین کو ایک جارحانہ اور پرزور ملک چاہتا ہے جو دنیا میں ایک سپر پاور کی طرح ابھرے۔ ماہرین BRI کو چین کی 2025 اقتصادی ترقی کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ شی جن پنگ کی قیادت میں ایک مضبوط چینی اسٹیٹ کرافٹ کے اہم حصوں میں سے ایک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ زی کے لیے اکیلا سپر پاور امریکہ کے خلاف ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زی چین کے لیے نئے تجارتی روابط اور برآمدی منڈیوں کو فروغ دینے کے ساتھ چینی آمدنی کو بڑھانے اور چین کی اضافی پیداواری صلاحیت کو برآمد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک CFR کے تجزیہ کار ڈیوڈ سیکس جو چین اور امریکہ کے ریلیشن کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے مطابق چین کو دنیا بھر میں تجارتی نقشوں کو دوبارہ بنانے میں کافی حد تک کامیابی مل چکی ہے، ایسے طریقوں سے جن نے چین کو مرکز میں رکھا، نہ کہ امریکہ یا یورپ۔ اب آخر میں اس کے روڈ بلاکس کی بات کریں تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ممالک جو انفراسٹرکچر اپ گریڈ کو فنڈ کرنے کے لیے بڑی مقدار میں قرض لیتے ہیں، BRI پروجیکٹ کو ممکنہ سلو پوائزن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بہت سے BRI کے انویسٹرز مبہم بیڈنگ پروسیس کو یوز کرتے ہیں اور وہ کچھ مخصوص چینی اداروں کا سہارا لیتے
ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹھیکیدار اپنی کاسٹ بڑھا دیتے ہیں اور کافی منصوبے بھی منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ منفی سیاسی رد عمل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ چین جو لون بھی دیتا ہے وہ مارکیٹ کی سود کی شرح پر دیتا ہے اور وہ اس کی پوری ادائیگی بھی وقت پر وصول کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ملک نہ کرے تو اس ملک کے اثاثوں پر قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ ایسی تنقید کی مثالیں باکثر ملتی ہیں۔ ملائیشیا میں سابق وزیر اعظم مہاتیر بن محمد نے زیادہ قیمت والی BRI اقدامات کے خلاف مہم چلائی اور 22 بلین مالیت کے BRI منصوبوں کو منسوخ بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اس اقدام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی مثال لیں تو سی پیک کے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے پاکستان کو اچھی مقدار میں امپورٹس کرنا پڑا جو بجٹ ڈیفیسٹ کا ایک نتیجہ بنا۔ گھانا اور زامبیا BRI کے قرضوں کے بوجھ کے تلے روندے گئے اور وہ خود مختاری سے ڈیفالٹ کر گئے، لیکن یہ ڈرا بیکس ہونے کے باوجود BRI پاکستان کے لیے ایک اچھے مستقبل کی طرف اقدام ہے۔ پاکستان ابھی بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن سی پیک کو مستقبل کا گیٹ وے سمجھتا ہے اور چین بھی یہ بات سمجھتا ہے، اسی لیے چین سی پیک پر پورا زور دے رہا ہے اور جلد از جلد میجر منصوبے پورے کرنے کے لیے پور امید ہے۔ دوستو اگر سی پیک پر ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو اوپر لنک پر کلک کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو سب مس نہ کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔